محمد سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ گئے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ گئے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو
ثم الحمدللہ استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حاضر ناظرین جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور اہل محلہ جو مفتی صاحب کی گفتگو شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ متوجہ ہو کر اس گفتگو کو سنیں اور عمل سے متعلق جو گفتگو ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین متین کی اشاعت تشہیر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور لوگ بھی انتصاب کی گفتگو سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ایک مرتبہ اپنے مفتی صاحب کا استقبال پرجوش نعروں کے ساتھ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ آل عمران کی دو آیات بلکہ 3 آیات 123 سے 25 تک تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسی دن غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا۔ ویسے تو تمام تفاصیل جو ہیں اس کی اکثر و بیشتر ذکر کی جاتی ہیں اور ذہن میں واقعات بھی موجود رہتے ہیں، تو اس سے قطع نظر کہ ان تفاصیل کو ذکر کیا جائے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ تھا، ہو گیا، اسلام کو ضرورت کی قربانی کی لوگوں نے دی اور یہ قربانی اسلام کی تقویت کا باعث بنی، اور آگے ریاست مدینہ کے قیام کے سلسلے میں گویا کہ اس کی حیثیت سنگ میل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح اور نصرت کی بشارت دی۔ ایک گروہ یہ تھا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر مکے کے راستے مدینے کے راستے گزر کر مکے جا رہے تھے، تو حضور نے ارادہ فرمایا کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کا سارا مال و اسباب لے لیا جائے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے کفار کی اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو انہیں کسی چیز کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ بالکل بے سر و سامانی کے حالت میں
مکے سے نکلے اگر کسی کا گھر ہے تو اس کو گھر چھوڑنا پڑا، جائیدادیں، مویشی، زمینیں، سب کچھ وہ چھوڑ کر چھپ چھپا کر بڑی مشکل سے وہ مدینے ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں حضرت صہیب کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں تو کفار نے روک لیا، تو انہوں نے کہا بھائی میرا بہت مال مکے میں پڑا ہے تو میں وہ سارا مال دے دیتا ہوں، مجھے ہجرت کرنے دو۔ ایک وہ صحابی تھے جن کے نزدیک فرض کی اتنی اہمیت تھی، ہجرت اس وقت فرض تھی، وہ سارا مال دے رہے ہیں اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اگر نہیں جانے دو گے تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے اور میرے درمیان لڑائی ہوگی اور میں زندہ مکے واپس نہیں جاؤں گا، یعنی یہ جذبہ۔ تو کفار تیار ہو گئے، سارا مال دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو حضور نے فرمایا صہیب تمہاری تجارت نفع بخش گئی۔ حضور نے یہ 2 بار ارشاد کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی قربانی اسلام نے اس دور میں مسلمانوں سے طلب فرمائی تو وہ مسلمان اس قربانی کو پیش کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کے بارے میں جو حضور نے ارادہ فرمایا کہ ابو سفیان کا گروہ کہ اس سے ان کا یہ قافلے کا سارا مال و اسباب لے لیا جائے تاکہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے کچھ دکھوں کا مداوع ہو سکے، جو ان کی جائیدادیں ان کے قبضے میں چلی گئی۔ معاذ اللہ کوئی لوٹ مار کا ارادہ نہیں تھا۔ اب وہ ابو سفیان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا تو اس نے مکے آدمی بھیج دیا کہ مدینے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب گویا کہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہاں انہوں نے بندہ بھیج دیا، اور یہاں ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ جو نارمل راستہ تھا اس راستے کو تبدیل کر کے وہ سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوتے انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا، اور سمندری کنارے سے ہوتے ہوتے انہوں نے مکے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہاں پر وہ ابو سفیان نے جو بندہ بھیجا تھا وہ پہنچ گیا اور کفار مکہ کو بتا دیا کہ بھئی یہ حملہ ہوا ہے، یہ وہ ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم مدد کو پہنچو۔ تو وہاں سے پھر ابو جہل اور دیگر سرداران قریش جو سخت دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ وہاں سے چلے ہیں اس کی مدد کو۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ہے وہ راستہ تبدیل کر کے مکہ پہنچ گیا اور وہ آدھے راستے تک آ گئے تھے۔ تو جب وہ مکہ پہنچ گیا اور اس کو پتہ چلا کہ بھئی لشکر نکلا ہوا ہے تو اس نے پیغام بھجوا دیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، بالکل اپنا قافلہ سلامت لے کر، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح کا جو ہے وہ خوشخبری نبی کریم کو سنا دی تھی کہ ان 2 گروہ میں سے ایک پر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اب ایک تو نکل گیا، وہ مکے پہنچ گئے، اب ایک رہ گیا تھا، تو وہ تکبر میں کہ نہیں اب یہاں تک آئے ہیں تو اب تو مقابلہ ہوگا، اور بہرحال وہ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ 313 بے سر و سامان اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ضرور بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو اسباب کی قلت تھی، افرادی قوت بھی کم تھی اور بہت کم افراد، کیونکہ لڑنے کا ارادہ تو تھا نہیں، تو اچانک ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تو بے سر و سامانی بھی تھی۔ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا، اشیرونی اشیرونی، صدیق اکبر نے تقریر فرمائی، حضرت عمر نے تقریر فرمائی، دیگر صحابہ نے، پھر انصاری صحابی نے تقریر فرمائی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں۔ ایک بار بھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ کہا کہ حضور ادھر دیکھیں 1000 آدمی ہے، ان کے پاس وہ لڑائی کے ارادے سے پورا اسلحے سے لیس ہو کر پوری کمک کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم 313 اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں کہ مروانا چاہتے ہیں کیا؟ سب کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ معلوم تھا کہ اللہ کے سچے نبی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، جو کہیں گے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی نے یہی، انصاری صحابی نے یہی تقریر کیا کہ حضور ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ انہوں نے کہا تھا
کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑائی کیجیے، جنگ کیجیے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر آپ سمندر میں یا دریا میں اپنا گھوڑا اتاریں گے تو آپ کے پیچھے ہم بھی اتاریں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اور پھر اس جذبے کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ حضور نے بڑی گریہ وزاری فرمائی، زبردست دعا فرمائی حضور نے، اور حضور روتے رہے کہ یا اللہ اگر یہ چند مٹھی بھر جو افراد میں نے جمع کیے ہیں، اگر آج تو نے انہیں کفار پر فتح و نصرت نہ عطا فرمائی تو پھر رہتی دنیا تک زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہت گریہ وزاری فرمائی۔ صدیق اکبر نے پیچھے سے آ کر حضور علیہ السلام کو گویا کہ آپ چمٹ گئے اور دلاسا دینے لگے، حضور اتنا گریہ فرمائے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گر گئی۔ تو حضور آپ اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے نفاذ کے سلسلے میں جتنے مراحل ہیں اس میں مختلف مراحل پر مسلمانوں کو قربانی دینی پڑے گی، تبھی یہ دین غالب آئے گا۔ اور بارہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اگر چاہتا تو اپنے دین کو لمحے بھر میں غالب فرما دیتا، لیکن اس نے ارادہ فرمایا کہ خالص انسانی کوشش پر دین غالب ہوگا۔ لہٰذا اب ہر ایک جو مراحل ہیں کہ انفرادی کوشش سے اپنے آپ کو سنوارنا، خاندان کو سنوارنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، اور پھر ایک مضبوط جماعت تیار کر کے باطل نظام سے ٹکرانا اور دین کو غالب کرنا، یہ ڈیو پروسیسز ہیں۔ اس میں آپ جہاں فٹ بیٹھتے ہو اس کے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے ریاستی سطح پر دین کا قانون کیوں نافذ نہیں کیا، آپ حکمران کوئی ہو، لیکن جو ڈیو پروسیس ہے کہ اپنی اصلاح، خاندانی اصلاح، معاشرتی اصلاح، اس میں ہم حصے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ قابل گرفت ہوگا۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم سرے سے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ سامنے بالکل موت نظر آ رہی ہے کہ یہ تو یقینی موت ہے، لیکن اللہ کے رسول پر اور اللہ پر اتنا بھروسہ ہے اور آخرت پر اتنا یقین ہے کہ یہ زندگی اگر ختم بھی ہو گئی مثال کے طور پر تو شہادت ہے، تو اگر واپس لوٹ آئے تو غازی ہے، سعادت ہے، ورنہ شہادت ہے وہ بھی دائمی ابدی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، اس کو مردہ زبان سے نہ کہو، اور پھر فرما دیا دل میں بھی نہ سمجھو، اسے رزق دیا جاتا ہے، تو اس کو تو ایک ایسی زندگی عطا ہو جاتی ہے جس کا ہمیں شعور حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر انسان پہاڑ سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اسلامی تشخص کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کیا قربانی دیں گے؟ گویا کہ ہم اپنے طرز عمل سے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو اہتمام کیا، اتنے جو نبی بھیجے، اتنی کتابیں، اتنے صحائف اتارے ہیں، اتنی چیزیں اتارنے کے بعد کیا یہ سب بیکار تھا؟ کیا یہ سب اسی دور کے لوگوں کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے یہ ہدایت اتری ہے؟ تو ہم نے اس ہدایت کو کتنی اہمیت دی ہے، اس میں سے ہر ایک بندہ سوچے۔ اسلامی حلیہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن ہمیں کیا، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید آ گئے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا، یہ اس وقت جو اپنی اس جسم پر دین کو نافذ نہیں کر رہا اس ڈیو پروسیس میں، تو جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، انسانی زندگی کے مراحل کو ذکر فرمایا، اور ان مرحلوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ تو حقیقت کا بیان ہے، فرمایا اس سے ہر ایک گزرے گا، امیر بھی گزرے گا، غریب بھی گزرے گا، لیکن پھر فرمایا وفی الآخرۃ، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، آخرت آ جائے گی۔ وہاں کیا ہوگا جی؟ یہاں تو کمے اور نکمے سارے ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ایک کلاس کے اندر ذہین طالب علم بھی بیٹھا ہوتا ہے اور نکمہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے نتیجے والے دن یا نہیں، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے جس نے محنت نہیں کی۔ تو یہاں دنیا میں کافر بھی ساتھ بس رہا ہے، مسلمان بھی ساتھ رہ رہا ہے، ایک ہی کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن
آخرت میں کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن جدا ہو جاؤ یہ مجرموں۔ اور اس آیت مقدسہ میں سورہ حدید کا جو میں نے حوالہ دیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ، یہاں تو ایک ہی گروہ ہے، امیر اور غریب ایک ہی ڈیو پروسیس سے گزرے گا، وہ جو مراحل ہیں ان سے گزرے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ دو گروہ بنا دے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اچھا دو گروہ میں سے پہلا گروہ ذکر کیا جس کو عذاب شدید ہوگا، اور دوسرا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَوْ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی طرف سے مغفرت یا اس کی رضا کا مقام۔ تو یہ دو گروہ ہوں گے کہ یا تو بندہ اس میں چلا جائے گا عذاب الشدید والے میں، اور یا دوسرے گروہ میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہاں سب ایک کلاس میں بیٹھے ہو، آخرت میں جاؤ گے دو گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقو، بھاگو، دوڑ لگاؤ، کس کی طرف؟ عذاب شدید کی طرف۔ ہر آدمی چاہے گا، ایک بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر پڑھائی وغیرہ نہیں کرو گے نا، نکمے رہو گے، پھر یاد رکھنا چپڑاسی بن کے زندگی گزارنی ہو کہ لوگوں کی گاڑیاں صاف کرنا، پھر تم پتہ چلے گا تمہیں، ساری زندگی غلامی کرتے رہنا۔ اور اگر پڑھ لکھ جاؤ گے، ابھی یہ وقت انویسٹ کر دو گے تو پھر ساری زندگی تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی۔ یہ جب دو چیزیں والدین رکھتے ہیں تو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، حقیقت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسے چننا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ساری زندگی راحت میں گزارنا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی ہوگی یا نہیں اٹھانی ہوگی؟ اٹھانی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں صحابہ کرام کو دیکھو تو صحابہ کرام جو ہے، جب حضور غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں مال کی ضرورت ہے تو صدیق اکبر سارا مال، حضرت عمر فاروق آدھا مال، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رات بھر ایک باغ میں مزدوری کی اور 2 سا کھجوریں ملی ہیں، 1 سا گھر والوں کو دی اور 1 سا حضور کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کر دی۔ منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، لو جی ان کھجوروں کی کمی رہ گئی تھی، بس اب ہم جیت جائیں گے، کھجوریں کھائیں گے نا جنگ جیت جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو تمام مال پر پھیلا دو، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے ان کی برکت سے دیگر مال کو بھی قبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ تو وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے کہ یہاں کیا خلوص موجود ہے۔ تو جس سے جو ہو سکا کہنے کا مقصد یہ اس نے کیا، اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یہ جو ڈیو پروسیس کے اپنی ذات پر اور اپنی ذات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم نے جو رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اور ہم نے رسول فقط اس ہی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت بغیر علم کے ہو کیسے سکتی ہے؟ اور جو اللہ نے نبی کا منصب ذکر کیا، یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ تعلیم کتاب و حکمت جو نبی کا منصب ہے اس کو زندگی میں جگہ نہیں دی، تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بیکار ہے معاذ اللہ۔ ورنہ اگر کارآمد ہوتا تو بندہ کوئی ہلکی سی کام کی چیز بھی ہوتی ہے نا، بندہ پھینکتا نہیں ہے کہ بھئی قیمت ہے اس کی، بیچوں گا کچھ پیسے آ جائیں گے، پھینکے گا نہیں۔ ہم نے دین کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بالکل جیسے کسی کام کی چیز نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ کا دین لے کر آئے اس کو سیکھنے کی کوشش، اس کو آگے پھیلانا، اس کو اپنی اولاد تک پہنچانا، بارہا اس پر بیان ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، تکرار کا سبب یہ ہے کہ کبھی تو کسی کے دل پر کوئی چوٹ لگے اور وہ آ کر پوچھے کہ اب مجھے یہاں سے آگے کرنا کیا ہے۔ ورنہ تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ ایک کان سے سنو، بھائی مسجد میں آ کے بیٹھے تھوڑا سا دل لگ جائے گا، تھوڑا سا ٹائم نکل جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا، بس یہ وقتی چیزیں۔ یہاں سے سنو، عمل، بھائی عمل کا ہمیں نہ کہیں، ہاں ہم سے سال میں 1-2 چیزیں کروا لو، ہم سے عید کی نماز پڑھوا لو، شعبان کے 6 نفل ہم سے پڑھوا لو،
ہم سے ہماری مرضی کی چند چیزیں کروا لو، ہم سال میں کریں گے، پورے دیندار نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کا معنی ایک معنی سلامتی بھی ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہو اور کوئی ایک ایسا گڑھا ہو، غار جیسا ہو جس میں داخل ہو کر آپ کی جان بچ جاتی ہو، تو اس میں کتنے داخل ہو گئے؟ صرف ایک ہاتھ اندر ڈال لو، باقی پورا جسم باہر رکھو تاکہ جل جائے، ایسا کرو گے؟ کہ آدھا جسم داخل رکھو گے آدھا باہر رکھو گے؟ نہیں، ایک ناخن بھی باہر نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے، پورا پورا سلامتی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو سلامتی کا دین قرار دیا۔ یہ تمہاری بقا کا ضامن ہے، یہ تمہاری ترقی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی عافیت کا ضامن ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بلندی درجات کا سبب ہے۔ تو اپنے آپ کو ان خطرات سے بچاتے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، کوئی برا نہ مانے، سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کر دیں، کہ ہم نے اسلامی احکام کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ سمجھا ہوا ہے۔ جیسے خریداری کرنے کے لیے ٹرالی چلاتے ہیں نا، جو پسند آتا ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کے احکام جو مجھے اچھے لگیں گے بھائی اس کو اپناؤں گا۔ داڑھی رکھنے کا میری بیوی منع کرتی، میں کیسا لگوں گا پتہ نہیں ملا کی بیوی، اور ملا ملا لوگ کہہ کے پکاریں گے۔ حضور کی سنت مبارکہ ہے، حضور کے مبارک چہرے پہ داڑھی تھی، اب اور کون سی چیز روک رہی ہے؟ اور عمر کے اس حصے میں کہ جب انسان جو ہے آخری وقت کو چھو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کفار سے متعلق فرماتا ہے بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، وعیدیں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمیں بدلنا نہیں ہے، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں تو کافروں کا رویہ تھا، مسلمان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، بس listen and obey، سنو اور مانو، کوئی اس میں حجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتا ہے بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کون سی چیز لا کر دکھائیں تمہیں کہ تم جس کو مانو؟ تو اللہ کی حجت تام ہو گئی ہے، اور یہ عمل نہ کرنے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اسلام کے سلسلے میں قربانی نہ دینے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی، موت کا ایک جھٹکا ساری مستی نکال دے گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم دنیا میں بھی تو ہے، آج بھی تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا۔ تو جتنا توکل آخرت کے معاملے میں دکھا کر اخروی کوشش ترک کرنے کا بہانہ تلاش کر لیتے ہو، تو اللہ پر آج بھی بھروسہ کرو، وہ دنیا میں بھی 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو شٹر نیچے کر دو اور گھر پہ بیٹھ جاؤ کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، مجھے بھوکا کوئی رکھے گا نہیں، پھر دانت نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں ایسا کوئی ہے، محنت تو کرنی پڑے گی نا، کچھ نہ کچھ کوشش، اس کے نتیجے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب یہاں عارضی دنیا میں آپ کو اپنی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو آخرت کے سلسلے میں، اس ہمیشہ کے فیوچر کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ تو ہر ایک دین سے اپنی وابستگی کو دیکھے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، دیندار تو ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جتنا فرض علم آپ پر لازم ہے اس کو سیکھو اور اس کے بعد عمل کرو، تب یہ مانا جائے گا کہ اس ہدایت کو ہم نے اہمیت دی ہے جیسا کہ اسے اہمیت دینے کا حق تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں کھڑا کر لے گا کہ تجھے انگریزی سیکھنی تھی، you were really crazy to learn this language, you want to be fluent in، تو بڑا مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں تو بڑی تیزی دکھاتا ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، پوری زندگی گزار دی کولو کے بیل کی طرح کام کر رہا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پلٹ کر ایثار ثواب کرنے والا نہیں ہوتا، پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے سلسلے میں ہر ایک تنہا ہے۔ بہرحال اس
میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے جان دینا آسان ہے، اس کو ایک قصے کے طور پر نہ لو، وہ بھی گوشت پوشت ہڈی کے انسان تھے، ہماری طرح انہیں بھی درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، زخم لگتا تھا تو خون بہتا تھا، احساسات اور جذبات ان کے بھی تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود دین کے لیے قربانی کا جذبہ کیسا تھا؟ 14 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مارکے ہوئے ہیں جس میں کثیر صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اعلیٰ ترین لوگوں نے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کیسے مل گیا؟ یوں ایسے ہی مل جاتا ہے؟ ایسے ہی نہیں مل جاتا، قربانی دی، اخلاص کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور نے دعا کی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اگر حضرت عمر نے ایمان لانے کے بعد اپنی دکان پر ہی بیٹھنا تھا تو کائے کی قوت اسلام کے لیے؟ وہ ایمان لاتے تھے اور اسلام کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنا کاروبار کریں، جائز طریقے سے مال حاصل کریں، کثیر مال حاصل کریں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن ذرا یہ بھی سوچیں کہ دین کی ترویج کے سلسلے میں، دین کی اشاعت کے سلسلے میں، دین کو پھیلانے کے سلسلے میں ہماری کیا کوشش رہی، کیا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضور نے افراد تیار کیے، اس علاقے میں صحابہ کو بھیج دیا، اس میں بھیج دیا، اس میں بھیج دیا، اس میں بھیج دیا۔ حضور مرکز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور اطراف میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور کو منع کر دیتے نا، حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، کام وام نہیں کروں گا، دکان کون سنبھالے گا؟ ہم نے یہ رویہ اختیار کیا ہو، کام کون کرے گا؟ آپ کام کریں، لیکن کیا دل کے کسی گوشے میں دین کا کوئی درد، حمیت اور غیرت موجود ہے کہ دین کا کام بھی ہونا چاہیے؟ اور سب سے پہلے اس علاقے پر، اپنے اس جسم پر دین کو نافذ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو ہم نے تو مذاق بنا لیا۔ تو یہ مر کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، لیکن بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے اپنے ساتھ، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ دین جس درجے میں ہم سے قربانی طلب کر رہا ہو اس کو سمجھو، اور پھر اپنے آپ کو دین سے اس درجے میں وابستہ کرو۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ہمیں کیا ہے، پڑھتا ہے پڑھے، نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، مولوی کا کام ہے وہ تقریر کرے گا، سکھائے گا، نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر حضور کے امتی کا کام ہے کہ صبح اٹھے تو جس طرح دکان کی فکر کرتا ہے، یہ بھی فکر ہو کہ اللہ کے رسول کے دین کو آگے پہنچانا ہے، دین کی تقویت کے لیے میں اپنی کیا صلاحیت استعمال کر سکتا ہوں وہ کرنی ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے، اور جو موجودہ رویہ ہے یہ چھوڑ دو کہ کون کیا کر رہا ہے، سبھی تو یہ کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا، ہر ایک اپنا جواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے سلسلے میں ہر ایک تنہا ہے، ہر ایک اکیلا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کوئی کسی کے ساتھ کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں میدان محشر کی جو افراتفری ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ، وامہ وابیہ، اور ماں باپ بھاگ رہے ہوں گے اولاد سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا جس کو بہت محبت کرتا ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کہ جن کے بل بوتے پر آج سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، سب سے بھاگ رہا ہوگا، یہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا ہوں، بتائیے اللہ کا کلام سچا ہے یا نہیں ہے، یہ سب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر اس غفلت والے دن میں، آج تو چلو کسی کے کوئی کام آ جاتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں بہت مہنگائی ہے، یہاں مہنگائی نہیں ہے، وہاں بہت مہنگائی ہے، کہ ایک نیکی جو ہے سب کچھ دے کر بھی انسان نہیں خرید سکے گا۔ کفار کے بارے میں آیا کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری دولت اس کے پاس ہو تو
تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے چاہے گا کہ سب لے لو مجھے چھوڑو، اور وہ یہ چاہے گا سب کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا لو۔ وہ عذاب اس طرح کا ہوگا کہ دیکھ کر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے پر اپنوں کو ڈالنے کے، میرے بیٹے کو ڈال دو، اس کے بدلے میں بچ جاؤں گا، مجھے بچا لو، اور سب کچھ دے دے گا، سب کچھ دے دے گا۔ آپ کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہو، کوئی 100 روپے بتا دے، یار 80 لگا لو، 70 لے لو، تاکہ یہاں سے کم جائے اور وہاں سے جو چاہیے وہ مل جائے، لیکن وہاں پر کچھ بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، بارگیننگ نہیں کرے گا، سب لے لو مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر کسی کا دیا ہوا فدیہ کوئی کام نہیں آئے گا کفار کے لیے۔ اس لیے عقل کے داخل لینے چاہیے، اس مختصر سی زندگی میں بہت احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ کوئی مشکل نہیں ہے، علم سیکھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، اور ایسا اطمینان قلب اور سکون قلب حاصل ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو اطمینان ہوگا کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ نے ہدایت کے راستے پر ڈال دیا، اور پھر موت آئے گی تو پچھتاوا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ راحت ہی راحت ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پچھلی زندگی اگر غفلت میں گزر گئی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے، آج توبہ کرو، آج اس کی راہ پر آ جاؤ، اگلے لمحے انتقال ہو جائے گا، آپ جنتی ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ بہرحال یہ قربانی کے درس کے بعد جو میں آج پیغام دینا چاہتا تھا، پچھلے درس میں نے زکوٰۃ سے متعلق بنیادی ترغیب دلائی کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور اس کا ادا کرنا لازم اور ضروری، اور اس کی فضیلت بھی ذکر کی، اور پھر اس کا عذاب بھی ذکر کیا کہ جسم کو داغا جائے گا۔ یہ پورا بیان ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ آج چند بنیادی باتیں آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عاقل والے مسلمان پر لازم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ عاقل کہا تو پاگل پر نہیں ہوگی، بالغ کہا تو پھر نابالغ نکل گیا، مسلمان کہا تو غیر مسلم نکل گیا، یعنی اگر کوئی شخص پہلے غیر مسلم تھا اور پھر مسلمان ہوا تو سابقہ زندگی کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ عاقل والے مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کب؟ جب اس کے پاس مال ہو۔ کون سا مال ہو اور کتنا مال ہو؟ تو مال کا نامی ہونا ضروری ہے، جو جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، اضافہ ہوتا ہو، پہلی بات، اور کتنا ہو اور کب زکوٰۃ دینی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا مال تجارت ہو، یا اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، فقط 7.5 تولہ سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تو یہ نصاب کہلاتا ہے۔ جب یہ نصاب پورا ہو جائے، مثال کے طور پر پہلی شعبان کو آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی، کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو گیا، یا 52.5 تولہ چاندی ہو گئی، یا اتنا کیش یا مال تجارت ہو گیا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، جو بھی آج کا ریٹ ہے اس سے 52.5 کو ضرب دیں گے تو جو بھی 60-70 ہزار بنیں گے۔ تو یہ اگر آپ کے پاس فرسٹ شعبان کو آئے، اب یہ سال آپ کا شروع ہو گیا، اب یہ پورا سال گزر کر دوبارہ فرسٹ شعبان جب آ جائے گا اور یہ نصاب آپ کے پاس موجود ہوگا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جیسے 70,000 پر مثال کے طور پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے، 70,000 آئے، سال شروع، اب سال جب ختم ہوا تو آپ کے پاس 1 لاکھ تھے، تو پورے 1 لاکھ پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو سال گزرنا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ بندہ دے سکتا ہے، پھر سال گزرنے پر اس کو مائنس کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نصاب جو 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اگر کسی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اور کچھ نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور 52.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہوگی، یا اتنا کیش یا مال تجارت ہے کہ 52.5 تولہ آ جائے، چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن بعض افراد کے پاس تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سا 10,000 کا مال دکان میں رکھا ہوا ہے، 10-20 ہزار روپے کیش پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک مال سے تو نصاب پورا نہیں ہو رہا، پھر سب کو جمع کریں گے ان چاروں کو اور دیکھیں گے کہ چاروں کی مالیت جو ہے اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ اگر اتنے ہو جائیں گے تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ پھر جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 4 طرح کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اب بہت ساری چیزوں کے احکامات اس اصول کی بنیاد پر آپ نکال سکتے ہیں کہ اگر
آپ کے پاس رہنے کا مکان ہے، چاہے کتنا ہی وسیع و عریض ہو، بڑا ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب دیکھ لیں وہ ان چار میں سے ہے یا نہیں ہے۔ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے۔ آپ نے بیچنے کے لیے تو نہیں لیا، آپ تو رہ رہے ہیں اس میں، تو ان چار میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک مکان میں تو رہ رہے ہیں، ایک مکان اور دکان خرید رکھا اور کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس مکان اور دکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہی اصول کہ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ میں نے بیچنے کی نیت سے خریدا، میں نے تو کرائے کی نیت سے خریدا، تو چاروں میں سے نہیں ہے، لہٰذا کرائے پر دیے ہوئے دکان اور مکان کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے جو آمدن ہو رہی ہے کرائے کی شکل میں، اس کو اپنے بقیہ پیسوں کے ساتھ ملائیں گے، اگر نصاب پورا ہو جائے گا تو اس آمدن پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ میرے پاس گاڑی ہے، 10 گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں، استعمال آتی رہتی ہے، کبھی کوئی چلاتا ہوں کبھی کوئی چلاتا ہوں، اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ ہی گاڑیاں میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں، میں گاڑیوں کا کاروبار نہیں کرتا ہوں، لہٰذا میری ان 10 کی 10 گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن شو روم پر جو گاڑیاں بیچ رہا ہے اس پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ رہائش کے گھر میں اور دکان پر نہیں ہے، جو کرائے پر دے رکھا ہے یا بغیر بیچنے کی نیت سے خرید کر ایسے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن بلڈر، اس کے پاس فلیٹس تیار پڑے ہوئے ہیں یا وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، دکانیں ہیں، اس پر وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کے لیے نہ سونا، نہ چاندی، نہ کیش، لیکن مال تجارت ہے، لہذا وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہیرے اور جواہرات ان چار میں سے نہیں ہے، تو چاہے کروڑوں روپے کے ہوں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ نہ سونا، نہ چاندی، نہ کیش، نہ مال تجارت۔ لیکن جو ہیروں کی دکان پہ ہیرے بیچ رہا ہے، ان ہیروں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اس کے لیے مال تجارت ہے، لہٰذا اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس اصول پر آپ بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل اپنے طور پر نکال سکتے ہیں کہ اگر ان چار میں سے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور ان چار میں سے نہیں ہوگا تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کرائے پر دکان لی ہوئی ہے، اس کا ایڈوانس دیا ہوا ہے، اس پر ایڈوانس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ زر ضمانت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو جب آپ اس پیمانے اور اصول پر دیکھیں گے، پرکھیں گے، تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہو۔ اگر اس میں سے ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ نہیں۔ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں وہ آپ کے ہیں۔ 50,000 کی کمیٹی آپ نے 20,000 بھر رکھے ہیں، اب چاہے آپ کی نکل آئی یا نہیں نکلی، تو اب 20,000 جو ہیں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی جو آپ کے ہیں، اور بقیہ رقم جو ہے وہ چونکہ آپ پر قرض ہے اور آپ نے واپس کرنی ہے، لہٰذا وہ آپ کے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی اصول اگر آپ یاد رکھیں گے تو بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل اپنے طور پر بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہمیں دینی چاہیے، تاکہ اسلام نے جو ایک نظام بنایا ہے جس میں غریب مسلمانوں کی امیروں کے ذریعے سے مدد ہو، تاکہ اسلام کا ایک یہ حسن بھی لوگوں کو نظر آئے اور ایک اجتماعیت قائم ہو اور جماعت کی مضبوطی پائی جائے، تاکہ دین غالب ہو۔ تو یہ بھی اس ڈیو پروسیس کا ہی حصہ ہے۔ یہ تمام جتنے بھی اللہ کے فرائض اور احکامات ہیں یہ دین کی تقویت کا باعث ہیں اور دین کے غالب ہونے کا باعث ہیں۔ تو جس پر جو فریضہ لازم ہے اس کو وہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ فریضہ ادا کیا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی وہ کھڑے رہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، کہ گویا کہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ماں باپ سے جو عقائد وراثت میں مل گئے سو مل گئے، باقی دین سے جو ہے ہمارا اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، دل دکھتا نہیں ہے، ہم کچھ کوشش کر نہیں رہے ہوتے۔ تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کریں، تاکہ دین کو تقویت حاصل ہو، لوگوں کی ضرورت پوری ہو، آپ کا ذمہ بھی ساقط ہو، اور میدان محشر میں بڑے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ اللہ نے اتنا دیا ہے اور 40واں حصہ طلب کر رہا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے مانگ رہا ہے، وہ آپ ضرور ادا کریں، تاکہ آپ پر کوئی وبال نہ رہے۔ بعد میں وارث ادا نہیں کریں گے، وہ مزے کریں گے آپ کے چھوڑے ہوئے مال پر، وہ ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔
مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ درد دل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جنت میں چلے جائیں اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت بھی فرمائے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس میں کون کون اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، تو اتنے مسلمان جمع ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، کوئی ناراض نہ ہو۔ صرف یہ درد دل ہے تاکہ ہم بعض اوقات بعض الفاظ کے دل پر اثر کرنے اور چوٹ کرنے کی وجہ سے صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، اور اگر ایک بندہ صحیح راستے پر آ گیا تو اس کی آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی، تبلیغ کرنے والے کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے اہل و عیال کی بخشش و مغفرت فرمائے، آبا و اجداد والدین کو بخشے، اور آپ تمام کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔